تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر من المحموسۃ وہی ما یضعف الاعتماد علی مخرجہ ویجمعها ستشحثک خصفہ نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والقاف ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك أربعة يجمعها أقطك ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها حمص على نصره ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها ومن البواقي المنفتحة نصفها ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج نصفها الأقل لقلتها ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلا ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك العالى وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغين والراد والظاء نصفها الأقل ومن البواقي المنخفضة نصفها ومن الحروف البدل وهي 11 على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني ويجمعها أجد طويت منها الستة الشائعة التي يجمعها أهطمين وقد زاد بعضهم 7 أخرى وهي اللام في أصيلال والصاد والظاء في صراط والزراط والفاء في جدف والعين في أعن والثاء في سروغ الدلو والباء في باسمك حتى صارت 18 وقد ذكر منها 9 الستة المذكورة واللام والصاد والعين ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي 15 الحمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والطاء والشين والزاء والفاء والواو نصفها الأقل ومما يدغم فيهما وهي 13 الباقية نصفها الأكثر الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في الإدغام من الخفة والفصاحة ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي الميم والراء والشين والفاء نصفها. ترجمہ مع تفسیر. کل بروز اتوار ہم نے ایک فہرست بھیجی تھی جس میں صفات متضادہ مذکور تھے. یقیناً اس سے آپ کو کچھ روشنی ملی ہوگی. صفات متضادہ 10 ہیں. پانچ صفتیں 5 کی ضد ہیں. جیسے صفت حمز جہر کی ضد ہے،
شدت رخو کی ضد ہے، استعلا استفال کی ضد ہے، اور اطباق وہ انفتاح کی ضد ہے، اور اطلاق اسمات کی ضد ہے۔ یعنی یہ 10 صفتیں کل ہوئیں۔ قرآن مقدس کا اعجاز یہ ہے کہ جو الفاظ تہجی سورتوں کے شروع میں مذکور ہوئے، ان میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر صفت سے متعلق جتنے حروف ہیں ان میں سے نصف لے لیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں فَذَكَرَ مِنَ الْمَحْمُوسَةِ، یعنی وہ حروف جن میں صفت حمز پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں، اور وہ کل 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ تشخص کا خصفہ ہے۔ بلفظ دیگر فحسہ شخص سکت، یعنی فا ہا سا ہ شین اور خ صاد سین کاف تا، یہ 10 حروف ہیں جن کے اندر صفت حمز پائی جاتی ہے۔ ان میں سے نصف لے لیا گیا الفاظ تہجی میں، یعنی 5، اور وہ ہیں ہا ہا صاد سین کاف۔ ان 10 حروف محموسہ کے علاوہ 18 حروف باقی بچے، جو یہ ہیں با، جیم، دال، زال، را، زا، واد، قو، زو، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، یا اور الف۔ ان کو مجہورہ کہا جاتا ہے، یہ حروف محموسہ کی ضد ہیں۔ ان 18 میں سے نصف یعنی 9 لیے گئے، اور وہ لام، نون، یا، قاف، قا، عین، الف، میم، را ہیں، جن کا مجموعہ لن یقطع امرن ہے۔ ومن الشدیدۃ الثمانیہ، اور صفت شدیدہ، یعنی جن حروف میں شدت کی صفت پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں، اور یہ کل 8 ہیں: الف، جیم، دال، قاف، تو، بے، کاف، تا، جن کا مجموعہ اجد تو طبقہ کا ہے۔ بلفظ دیگر اجد و قطن بکت ہے۔ ان میں سے نصف یعنی 4 لے لیے گئے: الف، قاف، تو اور کاف، جن کا مجموعہ عاقتو کا ہے۔ ومن البواقی الرخوہ، اب ان کے علاوہ جو بچتے ہیں وہ رخوہ ہیں، جن کے اندر صفت رخوہ پائی جاتی ہے، ان کی تعداد 20 بچی۔ ان میں سے بھی نصف لیے گئے۔ اچھا، وہ 20 کون کون ہیں؟ تو وہ سا، ہا، خا، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، زو، عین، غین، فا، لام، میم، نون، واو، ہے اور یا۔ ان 20 حروف میں سے نصف یعنی 10 لیے گئے، اور وہ یہ ہیں: ہا، میم، سین، عین، لام، یا، نون، صاد، را، ہا۔ ان کا مجموعہ حمس علی نصرہ ہے۔ پھر مطبقہ میں سے، یعنی جن حروف میں صفت اطباق پائی جاتی ہے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ یہ کل 4 ہیں: صاد، راد، تو، زو۔ ان میں سے نصف یعنی 2 لیے گئے، اور وہ صاد اور تا ہیں۔ اب ان 4 حروف کے علاوہ 24 حروف باقی بچے،
اور وہ یہ ہیں: با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، یا اور الف۔ ان میں سے نصف یعنی 12 لیے گئے، اور وہ 12 یہ ہیں: الف، لام، میم، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، حا، قاف، نون، اور یہ حروف منفتحہ کہلاتے ہیں۔ ومن القلقلہ، قلقلہ یہ صفت غیر متضادہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں۔ 5 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ 5 ہیں: قاف، دال، تو، با، جیم۔ ان کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ ان میں سے نصف اقل یعنی 2 لیے گئے، اور وہ قاف اور تو ہیں۔ قلقلہ میں کی ادائیگی میں زبان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ قطب و جدن ہے، اور کتاب میں قد تبجا یہ اس کا مجموعہ مذکور ہے۔ 2 ہی لیے گئے، لقلتہا ان کے قلیل ہونے کی وجہ سے۔ ومن اللینتین، اور حروف لین 2 ہیں: واو اور یا۔ ان میں سے ایک لیا گیا یعنی یا کو، لأنہا اقل ثقلا، اس لیے کہ اس میں ثقل کم ہے۔ ومن المستعلیہ، اور مستعلیہ میں سے جن حروف میں صفت استعلا پائی جاتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہیں: قاف، صاد، طا، خا، غین، ضاد، ظا۔ ان کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ ان میں سے نصف اقل یعنی 3 حروف لیے گئے: قاف، صاد، طا۔ ان نصف کے علاوہ جو باقی بچے وہ 21 حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ 21 باقی بچے جو منخفضہ یا مستفلہ کہلاتے ہیں، اور وہ 21 یہ ہیں: با، تا، ثا، جیم، ہا، دال، زال، رے، زے، سین، شین، عین، فے، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، یہ اور الف۔ ان میں سے نصف اکثر لیے گئے یعنی 11 حروف، اور وہ 11 یہ ہیں: الف، لام، میم، را، کاف، ہا، یا، عین، سین، ہا، نون، یہ نصف لے لیے گئے۔ اور حروف بدل 11 ہیں، سیبوئے کے قول کے مطابق اور ابن جنی کے پسند کے مطابق 11 ہیں۔ ان کا مجموعہ اجدو طویتو منہا ہے، یعنی الف، جیم، دال، تو، واو، یا، تا، میم، نون، ہا، الف۔ یہ ان میں سے 6 مشہور لے لیے گئے جن کا مجموعہ احتمین ہے: الف، ہا، تا، میم، یا، نون۔ اور بعض لوگوں نے حروف بدل میں 7 حروف کا اضافہ کیا ہے، اور یہ 7 حروف کون کون ہیں؟ یہ اوسیلال میں لام ہے، صراط اور زراط میں صاد اور زے ہیں، جدف میں فے ہے، اعنا میں عین ہے، سروغ الدل میں سا ہے، باسموکا میں با ہے، حتیٰ کہ حروف بدل کی تعداد 18 ہو گئی۔
ان میں سے کل 9 لیے گئے، 6 حروف تو وہی جو مذکور ہوئے مشہور جن کا مجموعہ احتمین ہے، اور 3 میں لام، صاد اور میم ہیں۔ میم نہیں بلکہ عین، لام صاد عین ہیں۔ وَمِمَّا يُدْغَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يُدْغَمُ فِي الْمُقَارِبِ۔ اب یہاں سے حروف ادغام کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں جو اپنے مثل میں مدغم اور مدغم فی دونوں بنتے ہیں، لیکن اپنے قریب المخارج میں مدغم نہیں ہوتے، اور 4 حروف ایسے ہیں جو اپنے قریب المخرج کا مدغم تو نہیں بنتے لیکن مدغم فی بنتے ہیں۔ جو حروف اپنے مثل میں مدغم اور مدغم فی دونوں بنتے ہیں اور قریب المخارج میں مدغم نہیں ہوتے، ان کی تعداد 15 ہے، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، صاد، تا، میم، یا، خا، غین، راد، زا، شین، زا، فا اور واو۔ ان حروف کا نصف عقل یعنی 7 حروف لے لیے گئے، یعنی ان 14 حروف میں جو اوائل سور میں موجود ہیں۔ وہ 7 حمزہ سے لے کر یا تک، یعنی حمزہ، ہا، عین، صاد، تا، میم اور یا ہیں۔ اور بعض حروف ایسے ہیں جو اپنے مثل اور قریب المخرج دونوں میں مدغم ہوتے ہیں، اور یہ 13 حروف ہیں ان 15 کے علاوہ۔ ان کا نصف اکثر یعنی 7 ان 14 میں یہ مذکور ہیں جو اوائل سور میں ہیں۔ نصف اکثر یہ ہیں: ہا، قاف، کاف، را، سین، لام، نون، یہ 7 اس میں لیے گئے۔ لما فی الادغام من الخفت، اس عبارت سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو حروف اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں ان میں سے تو نصف عقل کو لیا گیا، اور جو مثل اور قریب المخرج دونوں میں مدغم ہوتے ہیں ان میں سے نصف اکثر کو لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ادغام کی وجہ سے خفت اور فصاحت دونوں پیدا ہوتے ہیں، تو گویا ادغام موجب فصاحت ہے، تو جس کے اندر موجب فصاحت کثرت سے پایا گیا ان میں سے نصف اکثر کو لیا گیا، اور جس میں قلت کے ساتھ پایا گیا ان میں سے نصف عقل کو لیا گیا۔ لہذا وہ حروف جو اپنے مثل اور قریب المخرج میں مدغم ہوتے ہیں ان میں ادغام زیادتی اور عموم کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے ان میں نصف اکثر کو لیا گیا، اور جو حروف صرف اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں ان میں ادغام قلت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان میں نصف عقل کو لیا گیا۔ اور 4 حرف ایسے ہیں جو اپنے قریب المخرج میں مدغم تو نہیں ہوتے لیکن مدغم فیہ بنتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: میم، را، شین، فا۔ ان میں سے نصف یعنی میم اور را کو لے لیا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مقدس میں سورتوں کے اوائل میں جو الفاظ تہجی مثلا الف لام میم، الف لام را، تا، ہا، یاسین، اس طرح کے حروف جن کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، ان کی کل تعداد 14 ہے۔ یہ الفاظ تہجی اب 14 ہیں کون کون، تو اب اس کی تفصیل یہ بیان کر دی گئی
کہ ان 14 میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو صفات حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، جن صفتوں سے جتنے حروف متصف ہیں ان میں سے نصف نصف لیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھا گیا۔ جہاں پہ نصف تحقیقی ہے وہاں تو نصف تحقیقی، اور جہاں نصف تحقیقی نہیں ہو سکتا ہے وہاں نصف تقریبی۔ مثلا 13 میں سے نصف تحقیقی نہ ہوگا، لہذا نصف اکثر لیا گیا، کہیں نصف اقل لیا گیا، جیسا کہ حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فصاحت اور اس کی عظمت کا اور اس کے اعجاز کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔